اللہ کے دین میں غلط بات کبھی نہیں ہو سکتی۔ میرا سوال جو ہے روزے کی افطاری کے بارے میں ہے جی، آج کل 3 سورسز ہیں جن کی بنیاد پر لوگ جو ہے روزہ افطار کرتے ہیں۔ ایک تو اذان سن کے کرتے ہیں، دوسرا کیلنڈرز چھپے ہوئے ہیں ان پہ ٹائمنگ لکھی ہوئی ہیں، تیسرا سائرن ہے۔ تو ان تینوں کے ٹائمنگز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں۔ اذان پہلے ہو جاتی ہے یا کیلنڈر کا ٹائم ڈیفرنٹ ہوتا ہے یا سائرن بعد میں ہوتا ہے یا پہلے ہو جاتا ہے؟ تو اس میں سے بہترین طریقہ کون سا ہے افطاری کا؟ کس پہ افطاری کرنی چاہیے؟ سائرن تو خیر اذان کے ساتھ ہی ہونا چاہیے، وہ تو ایک ہی وقت ہونا چاہیے نا۔ لوگ جو ہیں بعد میں جو کرتے رہیں، صحیح اعلان تو ہے اذان کہ جب وقت ہو جائے نا، وہ آپ لوگوں کے پاس ٹائم ٹیبل بنے ہوئے ہیں، سارے آلات رسم بتاتے ہیں کہ سورج اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پر غروب ہوگا۔ جب وہ وقت ہو جائے نا تو ان علماء حضرات کو بھی لوگوں کی حالت پر رحم کھانا چاہیے کہ کھاتے پیتے رہتے ہیں، 5-10 منٹ بعد اذانیں دیتے ہیں، کیسی بےہودگی ہے۔ یا کیا دیتے ہیں وقت ہو گیا، بھائی کس نے آپ کو کہا وقت ہو گیا؟ یہ اعلان کہاں سے نکالیں؟ آپ اذان دیں، لوگ سمجھ لیں گے کہ وقت ہو گیا۔ صبح بھی کرتے رہتے ہیں، آپ اب کھانا پینا بند کر دیں، وقت ہو گیا۔ یہ سب بدعت ہے، ناجائز بات۔ آپ اذان کہنا شروع کریں، اذان ہے اسلام میں علامت کے لوگ سنیں، بڑے اللہ کا حکم آ گیا رک دیں، اور یہی اعلان کریں۔ تو شام کو صحیح وقت پر اگر اذان ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کے پاس اگر ٹائم ٹیبل ہے نا جہاں بتایا گیا کہ سورج غروب ہو گیا، آپ بلا جھجک روزہ کھول دیں، نہ سائرن دیکھیں نہ ان کی اذانیں دیکھیں، وقت ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، دیکھیں نا اللہ ایک طرف تو ہمیں کہتا حکم کی اطاعت کہ کھانے پینے سے رکے رہو، اور جب وقت ہو جاتا تو کہتا کھاؤ، اگر ہم نہیں کھاتے ناراض ہوتا۔ احب عبادی الی اجل فتح، فرمایا جو جلدی کر کے شروع کریں گے نا کھانا وہ بندے مجھے پیارے، جو بڑے بنیں گے نہیں ہمیں اب بھوک نہیں۔ بھائی تم نے لالچ دکھانا ہے، اللہ کہہ رہا کہ لالچ کرو، کھاؤ میرا کھانا، دسترخوان اس نے بچھایا۔ تو جب وقت ہو جائے پھر میرے بھائی آپ کو انتظار نہ کریں، ٹائم ٹیبل کو صحیح ہو، اس کو احتیاطاً دیکھ لیں کہ گھڑی میں شاید 1 منٹ کا فرق ہوگا۔ بھائی یہ جو لوگ دیر سے اذانیں دیتے ہیں بالکل غلط کریں۔ میرا آپ سے سوال ہے، پہلا تو نماز تسبیح کے حوالے سے ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے، اور دوسرا کہ جس طریقے سے آپ نے بدعت کے حوالے سے بات کی ہے، آج کل ختم قرآن کے حوالے سے کافی پروگرام چل رہے ہیں، اس کے بعد وہ شیرینی تقسیم کی جاتی ہے یا تحائف دیے جاتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ صلاۃ التسبیح جو ہے نا، نہ تو اتنی زیادہ ثابت ہے جتنی اہمیت اس کو لوگوں نے دی ہے۔ اشتہار چھپ رہے ہیں، لوگ اکٹھے ہو کر باجماعت پڑھتے ہیں، عورتیں بھی پڑھتی ہیں، اتنا ثبوت نہیں ہے اس کا، کمزور ہیں ساری روایتیں، مگر مل جل کر کچھ جان پڑ جاتی، تھوڑی بہت اصلیت معلوم ہوتی ہے۔ باقی اس کے لیے جماعت بالکل بدعت ہے۔ جو جماعت کرتے ہیں نا لوگ، مرد پڑھاتے ہیں یا عورتیں بھی پڑھاتی ہیں، بالکل غلط ہے۔ یہ تنہا عبادت کرنے کی ہے، ہر شخص اپنے اپنے طور پر یہ کرے۔ جماعت کا وجود کوئی نہیں، نہ رسول اللہ نے کی، نہ صحابہ نے، نہ اماموں نے بتائی۔ جماعت کا سلسلہ تو روکنا چاہیے۔ جو میری بہن پڑھنا چاہتی ہے اپنی تنہائی میں پڑھ لے، مرد بھی جب جی چاہے پڑھ لے۔ 4 رکھتے ہیں، بہتر 2 کر کے پڑھنا، 2 پڑھیں سلام پھیر دیں، بے شک ذرا ٹہل لیں، کچھ کھا پی لیں، کوئی بات نہیں، دوبارہ 2 شروع کر لیں۔ 2 الگ پڑھنا زیادہ سنت کے مطابق ہے۔ آپ نے نوافل اور سنتوں کے لیے یہی کہا صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، کہ فرضوں کے علاوہ جتنی نمازیں پڑھو نا 2 شروع کیا کرو، درود شریف اتحیات پڑھا ختم، پھر 2 شروع کریں، زیادہ صحیح ہے۔ اور طریقہ اس کا جیسے یہ لوگ لکھ دیتے ہیں نا، کل وہ ڈاکٹر صاحب نے اشتہار کر کے اس میں بھی لکھا تھا، اپنے مسلک کو ترجیح دیتے ہیں، حدیث کو نہیں دیتے۔ میں صلاۃ التسبیح پڑھیں تو اس طرح پڑھو جس طرح حدیث میں آیا۔ یہ چونکہ 2 سجدوں کے بعد بیٹھتے نہیں، جلسہ استراحت نہیں کرتے عموماً لوگ، سجدے 2 کی اٹھ جاتے ہیں پہلی رکعت میں، اس لیے انہوں نے اس کا حل یہ کیا کہ کھڑے کھڑے 25 مرتبہ پڑھ لیتے، 15 مرتبہ سرا کے بعد الحمد شریف سے پہلے، اور پھر سورت ختم کی 10 مرتبہ، 25 ہو گیا، پھر ہر جگہ 10 پڑھتے جاتے ہیں۔ واقعی وہ پھر دوسرے سجدے میں 75 ہو جاتی، مگر یہ طریقہ غلط ہو گیا۔ کھڑے کھڑے 25 پڑھنے کا کوئی حق نہیں، صرف 15 پڑھنا، الحمد شریف پڑھیں، سورت پڑھیں جب ختم ہو جائے، یعنی نماز کے جس حصے میں جو کچھ پہلے آپ کرتے ہیں نا، پہلے اس سے فارغ ہوں، اس کے بعد کھڑے کھڑے پھر 15، رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، پھر 10 مرتبہ پڑھنا اتنا ہی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ نہیں پڑھنا، اتنا پڑھنا، یہ 10 مرتبہ۔ یہ پھر جب دوسرا سجدہ آپ کریں گے تو 65 ہو گئے، پھر بیٹھ جانا ہے، اٹھنا نہیں، بیٹھ کر 10 مرتبہ پورا کر کے پھر اٹھنا، پھر اٹھ کر الحمد شریف پڑھ کر سورت پڑھ کر 15 مرتبہ، اسی طرح پھر اتحیات میں پڑھیں گے آپ،
تو ہر رکعت میں 75 بار 300 مرتبہ ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، بیمار ہیں، ان کے لیے میں یہ تجویز کر دیتا ہوں بالکل وہ ایسا ہی کریں۔ اگر اتنے لمبے سجدے رکوع ان سے نہیں ہو سکتے تو نماز کی 4 رکعتیں پڑھ لیں 2 کر کے، بعد میں تسبیح ہاتھ میں لیں اور 300 مرتبہ یہ پڑھ آرام سے بیٹھ کر، انشاءاللہ اللہ کا فضل انہیں نصیب ہو جائے گا۔ اگر کھڑے نہیں نہ ہو سکتے، مشکل ہے اتنی دیر سجدے میں رکوع میں، آپ بالکل کر لیں، اس کی اجازت ہے۔ تسبیح ضرور کریں، کیونکہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا قرآن کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارے کلمے جو ہے نا انسان کی زبان سے جو نکلتے وہ یہ 4 ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان سے بہتر کلمہ حضور نے فرمایا کوئی نہیں، جو تم بولتے ہو قرآن کو چھوڑ دو، احب الکلام اللہ، سب سے یہ پیارے، یہ جتنا پڑھا جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ آگے پیچھے بھی آپ پڑھیں، کثرت کریں، تو 300 مرتبہ بیٹھ کر ہی میری بہنیں اور بھائی پڑھ لینا جو لمبے رکوع سجدے انشاءاللہ انہیں بھی ثواب ملے۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے عشاء کی نماز کے بعد سونا لازمی ہے یا نہیں؟ سونا لازمی نہیں میرے بھائی، جب 4 رکعت عشاء اور 2 سنت ہم پڑھ لیتے ہیں نا، پھر جس نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے نا، اس کا اصل نام ہے قیام اللیل، کہ رات کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے نوافل پڑھ۔ یہ 11 ہیں۔ اگر کوئی شخص سمجھے کہ میں پچھلے وقت نہیں اٹھ سکتا، نیند کا غلبہ یا سستی ہو جائے گی، تو سارا سال بھی وہ عشاء کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، بالکل اس کو قیام اللیل کا ثواب ملے گا۔ 11 رکعتیں پڑھ لے، درمیانی رات میں جا کر پڑھے، یہ بہت اچھا ہے اس سے، اور اگر آخری تیسرے حصے میں پڑھے افضل وہ ہے، مگر جائز ہے عشاء کی 2 سنتوں کے بعد فجر تک اس کا وقت ہے۔ اب یہ سو کر اٹھ کر پڑھیں تو عربی میں چونکہ حدود کہتے ہیں نیند کو، تہجد کا معنی نیند توڑنا، نماز وہی رہ گی قیام اللیل، مگر یہ ایک نام اس کے ساتھ اور بڑھ گیا کہ نیند توڑ کر اٹھے تہجد۔ پہلے ہی پڑھ لیں گے تو ناجائز نہیں، اگر جاگتے رہیں آپ کسی میٹنگ میں شریک ہے پڑھ لیں، سارا بکتی ہے رات پوری اس کے لیے۔ اس کو بھی 2 رکعتیں مولانا، 2 رکعت اور بالکل ایک وتر اکیلا پڑھنا ہے۔ صحیح تو یہی ہے ڈاکٹر صاحب کہ 3 وتر بھی ایک سلام سے نہیں پڑھنے، جیسے ہر حدیث حضرات پڑھتے ہیں کہ تینوں اکٹھے درمیان میں تشہد نہیں بیٹھتے، دوسرے لوگ مغرب کی طرح پڑھتے ہیں 2 تشہدوں سے، یہ ثابت نہیں۔ ثابت تو جو ہے نا کہ 2 الگ پڑھو، 1 رکعت الگ شروع کرو، جیسے حرمین میں ہوتا۔ صحیح حدیث سے تو صحابہ کے عمل سے تو یہ ثابت کہ 3 پڑھنے، 2 شروع کر لیں، اتحیات دروشی پڑھ کے سلام کہہ دیں، پھر اٹھ کر 1 رکعت شروع کریں سبحانک اللہ سے، وہ اکیلی جو ہے اس کا الگ سلام کریں، اس کو وہ شفا ہو جاتا ہے جوڑا، یہ وتر تاک صحیح طریقہ تو یہ ہے۔ مولانا صاحب یہ جمعے کی 2 رکعتوں کے بعد جو سنتیں ہیں وہ 4 پڑھتے ہیں، کوئی کہتا ہے 2 پڑھو، 4 اگر پڑھنی ہے تو مسجد میں پڑھیں اور 2 پڑھنی ہے تو گھر جا کے پڑھیں، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ ٹھیک ہے بات، جیسے کئی لوگ 2 ہی سنتے پڑھ کے چلا جاتے ہیں نا، زیادہ تر حدیث حضرات ایسا کرتے ہیں، وہ نہیں تھی۔ مسجد میں جیسے ہمارے یہاں طریقہ ہے کہ وہاں ہی سنتیں پڑھ لیتے ہیں، اس کے لیے تو آپ نے صاف حکم فرمایا نا کہ من کان منکم مصلی بعد الجمعہ فلیصلی 4، 4 رکعتیں پڑھو جمعہ کی نماز کے بعد۔ یہ ٹھیک ہے، حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ گھر چلے جاتے تھے مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، اور بہتر تو ہے کہ ہم بھی ایسا ہی کریں کہ پہلی سنتیں گھر پڑھ کر جائیں، گھر وضو کریں، پھر بعد والی گھر آ کر پڑھیں۔ حضور نے فرمایا اپنے گھروں کو بھی نماز میں سے حصہ دو، نور ہوگا، برکت ہوگی، مگر ہم نہیں کرتے، مسجد میں جا کر وضو کرتے ہیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں بڑی بشارت آئی ہے کہ اگر آدمی گھر سے وضو کر کے جائے، جو قدم وہ اٹھاتا ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک گناہ معاف کرتا ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے، ایک نیکی لکھی جاتی ہے، عمرے کی طرح کہ آپ اللہ کے گھر کی زیارت کی جائے۔ حضور نے فرمایا یہ شاخیں ہیں، برانچیں ہیں بیت اللہ کی، ان کو بھی بیت اللہ کا کہ مسجدیں کوئی عمارت نہیں، اللہ کے گھر ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کی طرف تم جاتے ہو۔ تو جیسے میزبان کے لیے لازم ہوتا کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے، اللہ کے ذمہ ہو جاتا کہ میرے گھر مجھ سے ملنے آیا وہ تمہارا حق ادا کرے۔ تو گھر اگر پڑھ لیں پہلی بار، بعد پھر 2 ہی، بعد میں پھر 2 ہی سنتے ہیں۔ اگر گھر آ کر پڑھیں، مسجد میں پڑھیں تو صحیح پھر یہی 4 پڑھیں، 2 کریں، یہ 2 رسول کریم، ہاں بہت اچھی بات، بہت اچھی، یہ وضاحت لے لینی تھی۔ رسول کریم علیہ السلام نے بھی اعلان کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں ممبر پر اعلان کیا کہ لوگوں صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، رات اور دن میں جب نماز پڑھو 2 زور کی سنتیں ہوں، اثر کی ہوں، کسی نماز کی ہوں، 2 صحیح حدیث سے تو یہی ثابت، باقی ساری روایتیں ضعیف ہیں۔ اگر کوئی ایسا کرے تو بہترین طریقہ جو ہے نا سنت کے مطابق اور صحابہ کے عمل وہ یہ ہے کہ 2 پڑھے،
پھر 2 شروع کر